پاناما کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے لیکن اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے، اسے ابھی ظاہر نہیں کیا گیا ہے اور بہت سسپینس کریٹ ہو چکا ہے عوام کے لیے۔ 8 مہینوں سے عوام یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط بیانے سے کام لے رہا ہے۔ ICIJ کی جانب سے جو پاناما پیپرز ریلیز کیے گئے تھے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا تھا، کچھ حکومتیں فارغ ہو گئی تھیں، آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا پڑ گیا تھا اور وزیر اعظم پاکستان کی فیملی کا نام اس میں آیا تھا، جس کے بعد یہ سارا کیس شروع ہوا۔ اسی سارے سلسلے پر بات کریں گے، سارے کیس پر بات کریں گے، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، کیا سیاسی اثرات ہوں گے۔ ہمارے ساتھ لاہور نیوز کے اینکر پرسن اور لا ایکسپرٹ بیرسٹر سعد رسول صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں لائن پر جوائن کریں گے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کامران مرتضیٰ صاحب بھی۔ لیکن ساتھ آپ کی جانب پہلے آنا چاہوں گا، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس سارے کیس کو، کیونکہ بہت کمپلیکس کیس ہے اور اس میں بہت سارے لیولز پر بہت سارے شواہد پیش کیے گئے ہیں، ظاہر جو سارے ہمارے سامنے ابھی تو نہیں ہیں لیکن ججز کے سامنے سارا کچھ رکھا گیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یقیناً ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کیس کس طرف جائے گا، لیکن اس کیس کی اہمیت کے بارے میں ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اس کیس کے اندر ایگزیکٹلی کیا فیصلہ ہوگا یہ تو بھی کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ کی جو کامنٹری ہے اس کے اندر اور جتنی اب تک سپریم کورٹ کے سامنے شواہد پیش کیے گئے ان سب کو جج کرنے سے پہلے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئین پاکستان کے نیچے ایک کورٹ آف لا ہے۔ وہ کورٹ آف مورالٹی نہیں ہے، وہ کورٹ آف ایتھکس نہیں ہے، وہ کورٹ آف پالیٹکس نہیں ہے، وہ سیاست کی عدالت نہیں ہے، وہ قانون کی عدالت ہے۔ تو اس لیے دونوں سائیڈوں کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ عدالت کے سامنے ایسے شواہد، ایسے کاغذات، ایسی چیزیں لے کے آئیں جو کہ قانون کے پیراہے کے اندر کوئی کنوکشن یا ایکویٹل کے زمرے میں آئیں، کہ پی ٹی آئی کے وکلا حضرات اور جو پٹیشنرز کے کاؤنسلز ہیں وہ ایسے شواہد لے کے آئیں جو کہ صرف تقریروں کے اندر ہی وہ سنسنی خیز نہ ہو، بلکہ قانون کے پیراہے کے اندر، ہمارے ایویڈنس ایکٹ کے نیچے، ہمارے قانون شہادت کے نیچے، ہمارے دیگر قوانین کے نیچے اس کے اوپر کنوکشن ہو سکتی ہو۔ اسی طرح پی ایم ایل این کے وکلا حضرات کے لیے یہ بھی انکمبنٹ تھا کہ وہ اس طرح کا منی ٹریل لے کے آئیں جو کہ پرائم منسٹر صاحب کی فیملی اور ان کے دیگر اثاثوں کے بارے میں ایک پراپر منی ٹریل ہو جس سے پتا چلے کہ کوئی اللیگالٹی کمٹ نہیں ہوئی۔ ابھی تک کے جتنے کامنٹ سپریم کورٹ کے سامنے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی طرف سے بھی آئے، اس کو رپورٹ بھی کیا گیا پچھلے کچھ مہینوں کے اندر، اس میں لگتا یہ ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس دونوں سائیڈوں نے پریزنٹ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ بار بار یہ کامنٹ کرتی رہی، محترم جج صاحبان یہ بار بار کامنٹ کرتے رہے کہ ہمارے پاس شواہد اس طرح کے آپ دیں، دونوں سائیڈوں کو کہتے رہے جو کہ پراپر ایک کیس کی کنوکشن کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ایفیکٹولی جو سب سے امپورٹنٹ سوال، ایک قانونی سوال جو کہ بڑا ضروری ہے سپریم کورٹ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ برڈن آف پروف کس کے سامنے ہوگا، کیونکہ دونوں سائیڈیں ابھی تک بظاہری طور پہ یہ لگتا ہے کہ دونوں سائیڈیں ابھی تک اس طرح کا ایویڈنس نہیں سامنے پیش کر سکیں جو کہ ایک اوپن اور شٹ کیس کا ایویڈنس ہوتا ہے۔ تو اگر تو ایک سائیڈ کی بات مان لی جائے، جس طرح کے بہت سے لیگل ایکسپرٹس نے بھی اس کے اوپر بات کی کہ جو فائنانشل ایکسپرٹیز کے کرائمز ہیں، جس طرح کہ نیب کا قانون ہے، اسی طرح کے دیگر قوانین سارے دیگر ملکوں کے اندر بھی ہیں، اس کے اندر ایک ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایسٹ کی اونرشپ پروو ہو جائے، اگر ایک چیز پروو ہو جائے کہ ایک گاڑی یا گھر یا پلاٹ یا کوئی بھی ایسٹ کسی ایک شخص کے نام پہ ہے، تو پھر برڈن آف پروف اس شخص کے اوپر ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ میں نے یہ ٹھیک ریسورسز سے خریدا، میں نے قانونی طور کے اوپر اس کو صحیح طرح کیا۔ اگر تو سپریم کورٹ اس تنازع کے اندر فیصلہ کرے تو پھر برڈن آف پروف نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کے اوپر ہوگا کہ کیا وہ پراپر منی ٹریل دکھا سکے ہیں یا نہیں۔ اگر برڈن آف پروف ان کے اوپر نہ وہ پلیس کریں پی ٹی آئی کے اوپر کہ اگر آپ نے ایلیگیشنز الیج کی ہیں تو آپ اس کو پروف بھی کریں، تو پھر پی ٹی آئی کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ برڈن آف پروف کا کوسچن جو ہے یہ بڑا ضروری ہوگا اس کی فائنل ججمنٹ کے لیے۔ اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے برڈن آف پروف کا جو کوسچن جیسے کہ ساتھ بات کریں، کیا یہ واقعی مشکل میں ڈال سکتا ہے دونوں جانب سے کسی کو بھی؟ دیکھیے، برڈن آف پروف جو نا وہ انیشل برڈن آف پروف تو ہمیشہ اس کے اوپر ہوتا ہے جو پٹیشن لے کے آتا ہے، جو سائل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ پٹیشنز تو ظاہر ہے یہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز لے کے آئیں اور وہ پٹیشنز جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہیں۔ جو اسٹینڈرڈ ایویڈنس ریکوائرڈ تھی، ہمارا جو انصاف کا نظام ہے وہ ضابطوں کا پابند ہے، وہ مادر پدر آزاد نہیں ہے۔ ججز یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جو مرضی فیصلہ کریں، ان کے ہاتھ قانون سے بندھے ہوتے ہیں، انہوں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ قانون کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔ تو اب پٹیشنر سائڈ سے ہماری نظر میں، اب دیکھیے فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، مگر پٹیشنر سائڈ سے جو ہماری اسیسمنٹ ہے، جو ذاتی اسیسمنٹ ہے، اس میں پٹیشنر سائڈ سے کوئی ایسی ایویڈنس نہیں آئی تھی
کہ اس کو یہ کہا جا سکے کہ اس کے اوپر اس کو بنیاد بنا کے کسی کی ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے یا کسی کے خلاف کوئی کرمنل سائڈ پہ کوئی پروسیڈنگ انیشیٹ ہو جائے, اور وہ بھی 184(3) میں, یعنی سپریم کورٹ ڈائریکٹلی کر لے. ڈائریکٹلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیو پروسیس, وہ جتنا وہ جو باقی ساری عدالتوں کو بائی پاس کر دیں, ڈیو پروسیس ختم ہو جائے اور سپریم کورٹ خود کر لے. تو یہ بات ابھی تک ہمارے اس میں ایٹ لیسٹ میں اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پایا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ویزا ویز جو ہے نا سپریم کورٹ نے کہا, ایک پلی تو یہ لے لی دوسری سائڈ نے, رسپانڈ سائڈ نے, جو اگر فرض کرے کہ نااہلی ہو سکتی ہے تو نااہلی تو پرائم منسٹر کی ہو سکتی تھی یا ہو سکتی ہے. اب جو دوسری طرف سے جو پلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی اس کے پرائم منسٹر صاحب کے بیٹوں کے ہیں, اپنا حسن کا, حسین کا, اور وہ پراپرٹی وہ کہاں سے آئے ہیں, وہ اماؤنٹ کہاں سے آئی ہے, وہ میاں شریف سے آئی ہے. تو اگین جو ہے نا وہ نااہلی کا, اب دو لوگ اون کر رہے ہیں کہ جی یہ ہماری ہے. اگر دو لوگ اون کریں ہماری ہے اور یہ ساتھ یہ کہہ دیں کہ یہ پیسے فلاں سے آئے ہیں, تو درمیان سے تو پھر اگین جو ہے نا وہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کو وہ نکل رہے ہیں یا نکال دیا گیا ہے. ہم اس کی کوئی کسی مطلب اخلاقیات پہ بات نہیں کر رہے, سچ یا جھوٹ پہ بات نہیں کر رہے, ہم وہ بات کر رہے ہیں جو لیگل سائڈ پہ جو مطلب جو باتیں جو ہے نا عدالت میں آئی ہیں. تو اب کسی جو چین جو آپس میں جب نہیں مل رہا, جب کڑی سے کڑی نہیں مل رہی, تو اب اس کا بینیفٹ جو ہے ظاہر ہے رسپونڈنٹ سائڈ کو جائے گا. ہمارے ہاں ایسی بات تو ہے نہیں نا, ہمارا ایسا کلچر نہیں ہے کہ لوگ اپنے خلاف جو ہے نا ایویڈنس لے آئیں, ہمارا ایسا کلچر نہیں ہے کہ لوگ ایلیگیشن آئیں اور اس کو ریزائن کر جائیں. ہمارے ہاں تو وہ کنٹیسٹ ہوتا ہے. تو اگر وہ کوئی ٹیکنیکلی بھی وہ ٹیکنیکل جتنے بینیفٹس ہیں نا وہ رسپونڈنٹ سائڈ کو جاتے ہیں ہمارے نظام قانون میں. ٹھیک ہے کامران صاحب ہمارے ساتھ رہے گا نا, وہ لگتا بظاہر ہے. ٹھیک ہے کامران صاحب, ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, برڈن آف پروف کی ایک بات چل پڑی ہے, تو میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. برڈن آف پروف آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کی طرف ہونا چاہیے اس کیس میں؟ آف کورس وی آر ناٹ پریڈکٹنگ, ہم کچھ کیس کے فیصلے پہ بات نہیں کر رہے, ہم جو ساری کاروائی ہوئی ہے, جو سب کچھ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے اس پر بات کر رہے ہیں. خاص طور پر جب ایلیگیشن پرائم منسٹر آف پاکستان پر لگا ہو اور جن ثبوتوں کی بات کی جا رہی ہے ان تک عام لوگوں کی رسائی نہ ہو, تو آپ کو کیا لگتا ہے برڈن آف پروف کس پر آتا ہے؟ دیکھیے, یہ جو آپ کا سوال کا آخری جملہ ہے یہ بھی بڑا اہم ہے کہ جبکہ جس پہ الزام لگ رہا ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, یعنی پولیٹیشین ہیں, پبلک لائف میں ہیں, فگر ہیں, وہ کوئی پرائیویٹ کمپنی جو ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی یا پبلک لمیٹڈ کمپنی رن نہیں کرتے, کوئی بزنس مین نہیں ہے جہاں پہ ان کے اس قسم کے رائٹس ہوں گے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے جو ایک عام شہری کے یا بزنس مین کے یا ایک فائنینشیل انٹرسٹ کے ہوتے ہیں. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کی مخصوص ڈبیٹ میں اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے. پولیٹیکل آفس ہولڈر کے اوپر تو جب کریڈیبل قسم کے الزام لگ جائیں, اور ایسے الزامات جن کو کہ آپ پبلک سپیس میں کھڑے ہو کر ڈیفینڈ نہ کر سکتے ہوں, تو جمہوریت کا تقاضا خواہ وہ امریکہ میں ہو یا برطانیہ میں ہو یا مغربی یورپ میں ہو یا ہندوستان میں ہو یا لاطینی امریکہ میں ہو, کہ وہ سیاسی پبلک آفس ہولڈر اس آفس سے ریزائن کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں اپنا نام کلیئر کروں گا, پھر میں دیکھوں گا کہ آگے کیا ہوا ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اس پہ ہو, جو کہ پاکستان میں بار بار ایک عجیب و غریب قسم کی بات دہرائی جاتی ہے کہ وزیر اعظم کے اوپر نہیں الزام ہے, یہ تو ان کے بچوں کے اوپر الزام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مخصوص ملک بنایا ہے پاکستان کے نام سے جہاں اس قسم کے بوگس آرگومنٹس آپ دے سکتے ہیں. 1 سال سے یہ بوگس آرگومنٹ جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ کنٹرول کی پالیٹکس ہے. اسے پالیٹکس آف کنٹرول کے لینز سے ہی سمجھا جا سکتا ہے. اگر یہ لاطینی امریکہ ہوتا یا بھارت ہوتا یا کوئی مغربی طرز کی جمہوریت ہوتی تو بہت پہلے وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ عدالت کے فیصلے کا قطعی طور پہ انتظار نہ کرتے, وہ ریزائن کر دیتے. یا اگر ان کی سیاسی جماعت جو ہے وہ محض ایک چھوٹا سا کنٹرول گروپ نہ ہوتا, وہ واقعی ہی ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی جس کے اندر ایک الٹرنیٹ لیڈرشپ موجود ہوتی, تو وہی ان کو کہتی کہ دیکھیں آپ کی وجہ سے ہماری سیاست یا ہماری ساکھ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, آپ کائنڈلی اسٹیپ اسائڈ کر جائیں اور ہم نئی لیڈرشپ جو ہے وہ سامنے لے آتے ہیں. پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان میں پالیٹکس آف کنٹرول ہے جس کو ہم پولیٹیکل لینس سے سمجھ سکتے ہیں. اس کو لیگل آرگومنٹ کے طور پہ سمجھنا جو ہے وہ بھی ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بالکل ایک بیسود حرکت ہے, لیکن 99.99% پاکستانی ٹیلی ویژن یہی کام کر رہے ہیں. دیکھیے, وزیر اعظم نواز شریف سیاسی اعتبار سے بڑے مستحکم ہیں. پنجاب کی پوری بیوروکریسی جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے. افواج پاکستان سے پہلے ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی ریزسٹنس ہے, وہاں پر کوئی ایسی ریزسٹنس نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کوئی ایسی پولیٹیکل سپورٹ ایگزسٹ کرتی ہے کہ وہ ڈیسیجن کر سکیں جو کامن سینس یا لاجک سے نظر آ رہا ہے. وہ کوئی مڈل وے اور اس کا راستہ نکالیں گے. اس لحاظ سے کامران مرتضیٰ صاحب صحیح کہتے ہیں, وہ اس کو ایک لیگل
आर्गुमेंट की शक्ल में प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं इसको एक पॉलिटिकल और पावर लेंस से देखता हूँ। अच्छा साद, आपसे एक कानूनी सवाल करेंगे। दोनों फरीकैन के वकला की जानिब से जो कंक्लूसिव दलाइल दिए गए हैं वो कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं? जी, ये एक कानून की रिक्वायरमेंट भी है कि जब एक पिटिशनर जो भी एक शुरू आर्गुमेंट करता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन के अंदर, जब उसके बाद दूसरी साइड का वकील बात कर ले तो जो पहली साइड है, जो पिटिशनर्स काउंसिल है, उसको कंक्लूड करने के या रिबटल के आर्गुमेंट्स का मौका दिया जाता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने नईम बुखारी साहब को और जो पिटिशनर्स काउंसिल हैं उनको एक रिबटल का मौका दिया। तो ये एक प्रोसीजरल स्टेप है। लेकिन डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब जो बात कर रहे थे, इसमें बहुत सी हकीकत भी है। जो मेजर इशू पैनामा केस का है और जो इसका शैडो जो इसका साया हमारी पूरी सियासत पे, हमारी जमहूरी मिसाक के ऊपर पड़ता है, वो सियासत के तनाज़े के अंदर पड़ता है। वो इस बात के ऊपर पड़ता है कि क्या हम एक ऐसा मुल्क हैं, एक ऐसी जमहूरियत हैं, एक ऐसी आईनी रियासत हैं जहां पे हमने जब आईन पाकिस्तान के अंदर 62-63 के अंदर सादिक और अमीन की तरह के अल्फाज लिख दिए जो कि एक मॉरल बर्डन क्रिएट करते हैं पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर और खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो क्या हमारी सियासी मिसाक और हमारी मोरालिटी जो पॉलिटिकल मोरालिटी है, क्या वो इस तरह की है कि हम भी रिजाइन के कल्चर में, कि अकाउंटेबिलिटी के कल्चर में, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी के कल्चर के अंदर बिलीव करते हैं नहीं करते? इस वक्त क्योंकि सियासत के अंदर PMLN खास तौर के ऊपर लगता यह है कि इस तरह के किसी कल्चर के अंदर बिलीव नहीं करना चाहती, उन्होंने पूरा केस लड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रिजाइन करेंगे, उन्होंने पूरा केस लड़ा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा अजीब सा डायलेमा है। सुप्रीम कोर्ट मोरालिटी के ऊपर फैसला नहीं कर सकती, ये भी डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। सुप्रीम कोर्ट मोरालिटी पर फैसला नहीं कर सकती और कानून के फैसले के लिए जो शवाहिद कानून के पैराहे के अंदर, एविडेंस एक्ट के अंदर कानून शहादत के अंदर आने थे, उस तरह के शवाहिद शायद सामने नहीं आए। तो सुप्रीम कोर्ट एक बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल सी सिचुएशन के अंदर खड़ी है जहां पे तमाम मुल्क की, तमाम अवाम की, तमाम सियासी लीडरान की सियासी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के कानूनी फैसले से मुंसलिक हो गई हैं। तो जब भी सियासी उम्मीद को कानूनी फैसले से मुंसलिक किया जाए, जब पहले भी किया गया, आपको याद होगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने के अंदर जब पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर साहब को डिसमिस किया गया, तो उस वक्त भी ये तनाज़ा आया कि कानून और सियासत या सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत एक दूसरे के सामने आके खड़ी हो गई। और ये कॉन्फ्रंटेशन जो है अगर इस केस के अंदर भी क्रिएट होती है, जो कि होती नजर आ रही है, तो वो हमारी जमहूरियत के लिए, हमारे आइन के लिए, हमारी सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब भी मौजूद है। कामरान मुर्तज़ा साहब, शवाहिद की बात हो रही है जो प्रेजेंट किए गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से पेश किया गया और उस पर काफी इन्हिसार भी किया जा रहा है, वो कतरी शहजादे का खत, एक नहीं बल्कि दो खत पेश किए गए और कहा जा रहा था कि जो रहनुमा आके बात करते थे मीडिया से, वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये एक तुर्क का पत्ता था जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की टीम ने, जो वजीर आजम की जो टीम है, उन्होंने छुपा के रखा हुआ था और उन्होंने बड़ी टाइमली उसको पेश किया। आपको लगता है कि उसकी उतनी अहमियत कोर्ट की नजर में भी होगी जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या उनके रहनुमा समझ रहे हैं? नहीं, अब तो मेरा ख्याल नवाज लीग भी शायद ये नहीं समझ रही कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस थी। उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं था। ऐसे खतूत, मतलब इसको ज्यादा से ज्यादा पीस ऑफ पेपर कह सकते हैं। उसको देखिए ना, कोई भी जब बात होती है ना, कोई आप स्टोरी लेके आते हैं, कोई अपना वो प्ली लेके आते हैं, तो फिर आपको कनेक्ट करनी पड़ती है अपनी बात को, एक कड़ी को दूसरी कड़ी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। ये कतरी वाले खतूत एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करते और ना करते थे। अब मगर अगेन जो है ना, बात ये है कि ये इस खतूत पे रिलाई करें या न करें। बात ये ना कि इनको स्टोरी ना मुकम्मल करने के बावजूद भी जो है ना, वो एक टेक्निकल बेनिफिट जो है ना वो मिलेगा या मिलता है कानून के मुताबिक। ये हमें नहीं पता कि अदालत क्या फैसला करेगी, मतलब हम अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि हम जो समझते हैं इसमें। तो उसमें अब एक बेनिफिट जो है ना, इनको स्टिल वो टेक्निकल बेनिफिट है कि अगर ये अपनी कड़ियां नहीं भी मिला सके, वो अगर मनी ट्रेल नहीं भी बना सके, तो फिर भी इसके बावजूद जो है ना वो बेनिफिट इसी तरफ रहता है, क्योंकि दोनों तरफ की एविडेंस जो है ना वो आज पाँच है। ठीक है, आप सब हमारे साथ रहिएगा। मैं अगर इसके ऊपर कतरी खत के ऊपर एक कानूनी गुजारिश कर दूं। कतरी खत एक पर्टिकुलर तनाज़े के अंदर प्रेजेंट किया गया। कतरी खत का मकसद ये था कि उस खत के थ्रू ये बताया जाए कि जो ओनरशिप है प्लॉट्स की, ये फ्लैट्स की लंदन के अंदर और ऑफशोर कंपनीज की, ये एक म्यूचुअल सेटलमेंट के थ्रू हुई। कि पहले से 1970 से ऑनवर्ड्स जब बड़े मियाँ साहब ने अलेजिडली पैसा शिफ्ट कर दिया एमिरेट्स के अंदर, वो पैसा थोड़ी देर बाद शिफ्ट हो गया कतर के अंदर, तो
یہ اس چیز کا کوئی منی ٹریل نہ موجود ہے نہ دینے کے وہ پی ایم ایل این یا نواز شریف صاحب کی فیملی جو ہے وہ دے بھی نہیں رہی, کیونکہ یہ منی ٹریل ایگزسٹ نہیں کرتا, یہ بڑے میاں صاحب سے ریلیٹ کرتا ہے. اس کے بعد قطری شہزادے کا لیٹر یہ کہتا تھا کہ اس انویسٹمنٹ کی سیٹلمنٹ میں ہم نے لنڈن کی پراپرٹیز ٹرانسفر کر دی حسین نواز صاحب کے نام کے اوپر. تو اگر سیٹلمنٹ کے اندر ٹرانسفر ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ کیش کا کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوا. تو قطری خط کا ایک اسپیسیفک پرپس تھا نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم کے ڈیفنس کے اندر, اور وہ یہ تھا کہ اگر قطری خط ایکسیپٹ ہو جائے تو پھر منی ٹریل دکھانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ پھر ایک میوچل سیٹلمنٹ ہوئی جس میں انویسٹمنٹس کی سیٹلمنٹ کے اندر پراپرٹیز نواز شریف صاحب کے بیٹوں کے نام کر دیں. اب لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے خط نہیں مانا تو منی ٹریل دکھانی پڑے گی. ٹھیک ہے سعد رسول صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں, کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر موہت پیرزادہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹی سی ہمیں بریک لینی ہے اور بریک کے بعد واپس آ کر اس کیس کے فیصلے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں, کیا اثرات ہو سکتے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے دنیا نیوز. بات کریں پاناما کیس کے حوالے سے جس کی سماعت مکمل ہوئی اور سپریم کورٹ نے اب فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اس فیصلے کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اسی پر ہم بات کر رہے تھے. سعد رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں, کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جبکہ موہت پیرزادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعد, جس طرح بریک پر جانے سے پہلے کامران مرتضیٰ صاحب اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے, اگرچہ اس کا کورٹ کے فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹیکنیکل بینیفٹ کسے مل سکتا ہے آپ کی رائے میں؟ دیکھیے, میں کامران مرتضیٰ صاحب بہت محترم اور سینئر وکیل ہیں, لیکن میں اس پرٹیکولر کیس کے اندر ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میری ان سے رائے مختلف ہے. یہ بات درست ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی چیز کو الیج کرے, خاص طور پر کرمنل کیسز کے اندر یہ بات زیادہ درست ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگائے تو جس نے ایلیگیشن لگائی ہے اس کے اوپر برڈن ہے کہ وہ اپنی ایلیگیشن پروف کرے, اور اگر کہیں پہ ڈاؤٹ ہو تو ڈاؤٹ کا فائدہ جس کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے اس کو ملنا چاہیے. یہ والا کیس جو ہے, جیسے بھی پہلے ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب بھی کہہ رہے تھے, یہ والا کیس تھوڑا سا مختلف ہے. سب سے پہلا اس کے اندر بات یہ ہے کہ یہ فائنانشل کرائم کا کیس ہے, یہ ریگولر کرائم کا کیس نہیں ہے. فائنانشل کرائم کا قانون, اور کامران مرتضیٰ صاحب مجھے اس کے اندر آئی ہوپ کہ میرے سے ایگری کریں گے, ہمارا فائنانشل کرائم کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب اونرشپ کسی پراپرٹی کی پروو ہو جائے تو پھر برڈن جو ہے وہ اس شخص کے اوپر ہوتا ہے یہ بتانے کا کہ میں نے یہ لافل مین سے, قانونی طریقے سے, صحیح طریقے کے پیسے سے خریدی. اور اگر کوئی اس چین کے اندر شگاف رہ جائے تو یہ برڈن اسی شخص کے اوپر رہتا ہے جس کی پراپرٹی ہو, اور یہاں پہ وہ برڈن پرائم منسٹر کے اوپر رہے گا. اور اگر کوئی دو چار چیزیں وہ نہیں پروف کر سکے یا پی ٹی آئی والے اپنے شواہد پورے نہیں لا سکے, تب بھی یہ میرے خیال میں برڈن پرائم منسٹر اور ان کے وکیلوں کے اوپر ہے کہ وہ پروف کریں کہ ہماری پراپرٹیز لافل مین سے خریدی گئی, جبکہ انہوں نے خود ایکسیپٹ کر لی کہ انہی کی پراپرٹیز ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے قطع کلام امام, دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اس پورے مقدمے کا ایک آبویس سیاسی پہلو بھی ہے, تو وہ سیاسی پہلو جو کہ 62-63 کے اندر ایک قانونی رنگ اختیار کر جاتا ہے, اس کے اندر صادق اور امین جیسی شکیں جو کہ مورل شکیں, تو یہ بات بھی ڈسکلوز کرنی کہ وہ صادق اور امین ہیں پرائم منسٹر, اس کا برڈن بھی کم از کم سیاسی پہلو کے اندر پرائم منسٹر کے اوپر رہتا ہے. یہ بات درست ہے کہ دوسری سائڈ کو اس کے اندر کچھ ڈاکومنٹیشن, دستاویزات پروف کرنی چاہیے, لیکن پرائم منسٹر اور ان کے وکلا کے پاس سے اوپر سے یہ برڈن نہیں ہٹے گا. ٹھیک ہے. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کیس کے فیصلے کو پریڈکٹ نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن جو پاسبل آؤٹ کمز ہیں ان کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر موہت پیرزادہ آپ کو شامل کرنا چاہوں گا. 3 پاسبل آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں, یا تو نواز شریف کے حق میں فیصلہ آ جائے, یا کپتان کے حق میں فیصلہ آ جائے, عمران خان کے حق میں, یا پھر کوئی ایسا فیصلہ آئے جو دونوں اپنی اپنی طریقے سے انٹرپریٹ کر سکیں اور واضح کلیئرٹی اس میں نہ ہو کہ کس کی طرف یہ فیصلہ آیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر فیصلہ وزیر اعظم کے حق میں آتا ہے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس پر اور ایون سپریم کورٹ کے اوپر؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے, میں تو پولیٹیکل اینالسٹ ہوں, سعد رسول صاحب اور جو اپنا کامران مرتضیٰ صاحب ہیں جو وہ تو بہرحال وکیل ہیں, وہ اس کو لاء کے لینس ہی سے دیکھتے ہیں. میں پولیٹیکل اینالسٹ ہوں, میں خالی لاء کے لینس سے نہیں دیکھتا. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ لاء کسی بھی جو ملک کا جو قانون ہوتا ہے وہ وہاں کی سیاست سے پیدا ہوتا ہے. لیگل انسٹیٹیوشنز وہاں کی پالیٹکس کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں, لیگل انسٹیٹیوشنز کے اندر سے پالیٹکس نہیں پیدا ہوتی. جیسے ابھی امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں, مائیکل فلن کو ریزائن کرنا پڑا, وہاں کوئی صادق اور امین والی کیٹیگری نہیں لکھی ہوئی امریکی کانسٹیٹیوشن میں. جی کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آپ کی بالکل سن پا رہے ہیں. دیکھیے امریکہ کے اندر ان کے آئین میں کوئی شک ایسی نہیں ہے صادق اور امین والی,
لیکن جب لیفٹیننٹ جنرل مائیکل فلن جو وہاں کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے اپنی ٹیلی فون کانورزیشن، صرف ٹیلی فون کانورزیشن کی بات ہو رہی ہے کہ میں نے سینکشنز کی بات کی تھی کہ نہیں کی تھی رشین ایمبیسڈر سے، تو ان کو ریزائن کرنا پڑا بیکاز ان کی انیشل سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ مس لیڈنگ تھیں، حالانکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت ہی کلوز کانفیڈنٹ تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے رہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس کو جو بار بار لا کی لینز میں لے جاتے ہیں. اب آتے ہیں پولیٹیکل امپیکٹ اس کا کیا ہے. دیکھیے دونوں سائڈز یہاں پر کیا کر رہی ہیں، پی ایم ایل این یعنی نواز شریف صاحب کا خاندان اور عمران خان اور ان کی پارٹی، ان کی کوشش یہ ہے کہ اپنا جو سیاسی ان کا ہدف ہے اس کو اچیو کریں سپریم کورٹ کے تھرو. سپریم کورٹ کو استعمال کرنے کی دونوں سائڈز کوشش کر رہی ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں، اب یہ خالی عمران خان نہیں چاہتے، وہ تو نظر آ ہی رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں. پی ایم ایل این کے اوپر بھی جس قسم کے الزام ہے شریف خاندان پہ، جس کا کہ کوئی ایفیکٹو ڈیفینس وہ نہیں کر پا رہے پبلک سپیس میں، ان کو ایک فورم چاہیے، کوئی انویسٹیگیٹو کمیشن ہوتا، کوئی عدالت ہوتی، کوئی ریٹائرڈ جج ہوتا. یہ مسئلہ سپریم کورٹ تک چلا گیا. وہ چاہتے ہیں سپریم کورٹ کوئی ایسی چیز لکھ دے جس سے ان کو جس کو وہ اپنی فتح ڈکلیئر کر سکیں. پی ٹی آئی بھی یہ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ کوئی ایسی چیز لکھے جس سے وہ اپنی فتح ڈکلیئر کر سکیں. یہاں مسئلہ صرف شریف خاندان آن ٹرائل نہیں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا لیگل پروسیس بھی آن پولیٹیکل ٹرائل ہے. میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی ایسا فیصلہ لکھے گی مڈل وے جس کو باہر نکل کر حکومت جو ہے شریف خاندان اپنی وکٹری ڈکلیئر کریں گے، وہ کہیں گے دیکھا یہ غلط کہتے تھے، اور پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ دیکھیے ہم صحیح کہتے تھے اور کورٹ نے یہ اس طرح سے لکھا ہے، یہ کمیشن بنا دیا ہے. اس کا کوئی بلیک اینڈ وائٹ فیصلہ نہیں ہو سکے گا. اگر میں آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھ سکوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی سیاسی اینڈ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ ہم اس کو تھوڑا سا قانونی پہرائی کے اندر دیکھتے ہیں، اور قانونی پہرائی کے اندر دیکھنا تو تھوڑا سا بھی ویسے بھی پری میچور ہے، فیصلہ آ ہی جائے گا. لیکن آپ نے سر یہ جو بات شروع کی ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کی جو یا کورٹ کی جو لیجٹمیسی ہے اس کا ایک پولیٹیکل کوسچن اس کیس کے اندر انوالوڈ ہے. میں سر اگر آپ سے ایک اوپینین پرٹیکولرلی لے سکوں آپ کے پولیٹیکل ایکسپرٹیز کی وجہ سے، کہ جسٹس آصف کھوسہ صاحب کی وہ ہی اس بینچ کے اندر تھے، اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے جس کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب کی کنوکشن ہوئی تھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی، جس کے بعد 62-63 کا سوال پیدا ہو گیا اور پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کی کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، وہ بھی سپریم کورٹ نے کیا. تو ایک سدرن پنجاب کے پرائم منسٹر ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی سے جو بلانگ کرتے تھے جو سندھ بیسڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کی کنوکشن سپریم کورٹ نے کی. جسٹس آصف کھوسہ صاحب بہت ہی زیادہ فاضل جج ہیں، انہوں نے وہ ججمنٹ آتھر کی تھی. آج جسٹس آصف کھوسہ صاحب ایز سینئر پیونی جج جو ہیں وہ اس کیس کو بھی سن رہے ہیں. آپ کے خیال میں میں ہم قانون پہ عدالت کی انٹیگریٹی پہ کوئی کوشچن نہیں آف کورس اٹھا رہے، بٹ سیاسی پہرائی کے اندر کیا آپ کے خیال میں اس طرح کے پریشرز بھی پلے کر رہے ہیں ہوں گے کہ یہ ایک پی ایم ایل این کا کیس ہے پنجاب سینٹرک گورنمنٹ کا؟ دیکھیے بالکل کر رہے ہیں. پولیٹیکل ڈائمینشن سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں دو قسم کے اس میں فرق بھی ہمیں نظر آتے ہیں. ایک فرق تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ پاور نہیں تھے ایگزیکٹو، وہ ایگزیکٹو پاور تھی آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ میں، اور یوسف رضا گیلانی صاحب ان کے نومینی تھے، اور جو پیچھے ان کے پاور کھڑی تھی اس پاور کو مجبور کیا جا رہا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کی شکل میں، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو اس پاور نے سیکریفائز کر دیا. اس پاور نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اجازت نہیں دی وہ کرنے کی جو کہ کورٹ کہہ رہی تھی، اور ایک بڑا سمپل بلیک اینڈ وائٹ کیس جو ہے وہ کنٹیمپٹ کا وہاں پر اسٹیبلش ہو گیا. لیکن آصف علی زرداری صاحب محفوظ رہے، انہوں نے اپنا ایک اور نومینی کھڑا کر دیا، تو پاور وہاں پر بھی ٹارگٹ نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب کے خلاف مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی از دی پاور، ساری ایگزیکٹو پاور جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. اچھا اب جو پنجاب کی ڈائمنشن آ جاتی ہے کہ در حقیقت پاکستان کی پولیٹیکل اکائیوں میں سب سے زیادہ پولیٹیکل پاور جو ہے وہ کانسنٹریٹڈ ہے لاہور کے اندر، اور اس پاور کو محض چند لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں. وہ کوئی لاہور کے لوگ یا پنجابی ریس تو اس پاور کو ایکسرسائز نہیں کر رہی. لوگ جب اس کو پنجاب ورسز سندھ یا پنجاب ورسز سم تھنگ ایلس بنا دیتے ہیں، پنجاب کا ڈھانچہ اس قسم کا ہے ایڈمنسٹریٹو کہ جب اس ایڈمنسٹریٹو ڈھانچے پہ کسی ایک سیاسی اکائی کو کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے تو اسے پورے پاکستان پہ اور پورے پنجاب پہ کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے. تو اس کی جو پولیٹیکل پاور ہے اس سے سپریم کورٹ باہر نہیں ہے. یہ میں پولیٹیکل انالیسس دے رہا ہوں بیکاز وکلا اس کو صرف لیگل لینس سے دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے امریکہ کی عدالتوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے اس کو امریکہ کے لیگل ڈھانچے پہ ایفیکٹو کنٹرول یا کنٹرول حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہاں
पॉलिटिकल प्लूरैलिटी इतनी ज्यादा है, 50 रियासतें हैं, 127 मल्टी नेशनल अमेरिकन कंपनीज ने रिटन एफिडेविट दे दिए हैं, लेटर ऑफ सपोर्ट दे दिए हैं यूएस कोर्ट ऑफ अपील के अंदर कि हमें प्रेसिडेंट का ऑर्डर हमारे खिलाफ जाता है। सो अमेरिका इसलिए जमहूरियत है, इसलिए नहीं कि वो नारे मारते हैं जमहूरियत के, वो इसलिए जमहूरियत है कि उनके ढांचे के अंदर पॉलिटिकल प्लूरैलिटी इनबिल्ट है। पाकिस्तान इसलिए जमहूरियत नहीं है और रूल ऑफ लॉ नहीं है कि पाकिस्तान के सियासी ढांचे के अंदर रूल ऑफ लॉ की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, कामरान मुर्तजा साहब, आपका क्या ओपिनियन है? जैसे कि डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, कोई ऐसा दरमियाना फैसला भी आ सकता है जिसे दोनों फरीक तस्लीम कर लें, जैसे कि धांधली कमीशन का फैसला आया था? उसमें देखिए फैसला तो दोनों को तस्लीम करना पड़ेगा, यानी कि जिसकी दोनों अपने अपने तौर पर तशरीह कर सकें, यानी दोनों को लगे कि फतह उनकी है। हाँ, इसमें ऐसे है कि एक बात जो मेरे ख्याल में मुमकिन है कि रिस्पोंडेंट साइड ने जो अपनी मनी ट्रेल बतानी थी वो नहीं बताई। अगर कोर्ट इस बात पे चली गई कि जो प्रिजम्पशन, अगर उन्होंने एडवर्स प्रिजम्पशन इनके अगेंस्ट ड्रा की, तो फिर मुमकिन है वो कहें कि जी इसमें कमीशन अपॉइंट कर देते हैं कि रिस्पोंडेंट साइड जो है ना, जिन्होंने ओन किया प्रॉपर्टी की ओनरशिप को, मगर उसके बाद वो उसको कनेक्ट नहीं कर पाए किसी उस मनी ट्रेल के साथ, तो फिर इसकी इंक्वायरी के लिए जो ना वो कोई कमीशन बना दें, तो ये बात मुमकिन हो सकती है। फिर उसको दोनों फरीक अपनी अपनी विन विन सिचुएशन जो है ना वो पैदा हो सकती है। दोनों फरीक कहेंगे जी हमने जीत लिया, हमारे हक में फैसला आया, ये भी मुमकिन है। ठीक है, आप सब लोग हमारे साथ ही रहिएगा। पानामा केस के हवाले से हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। हाजिर होते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए दुनिया। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पानामा केस के फैसले के बारे में जो कि महफूज कर लिया गया है और अब से कभी भी ये फैसला आ सकता है। इसके क्या असरात होंगे इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ साद रसूल साहब भी मौजूद हैं, साथ साथ साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कामरान मुर्तजा साहब भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर मोहित पीरजादा भी यहीं पर मौजूद हैं। डॉक्टर मोहित पीरजादा, बात ये हो रही है कि अगर फैसला किसी के खिलाफ आ जाता है तो उसके क्या असरात हो सकते हैं। हम एक सपोज कर रहे हैं, वी आर जस्ट अज्यूमिंग फॉर वन मोमेंट, एक आउटकम जो हो सकता है 3 पॉसिबल आउटकम्स में से, कि अगर वजीर आजम के खिलाफ ये फैसला आ जाता है, आपको क्या लगता है क्या ये इंस्टेबिलिटी की वजह बन सकता है? नहीं, देखिए वज़ीर आज़म के खिलाफ तो फैसला आ नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि केस बुनियादी तौर पर जिस तरह से सुना गया है और जैसे उसके शवाहिद प्रेजेंट किए गए हैं, जो एक्यूजेशंस लगी हैं, जो उसमें चीज़ें लाई गई हैं, अखबारात की भी बातें की गई हैं, वो सारा का सारा बड़ा इफेक्टिवली डील किया है वज़ीर आज़म की टीम ने, उनके ख़ानदान की टीम ने, और वहाँ पर उनके बच्चों के नाम आ रहे हैं। तो जो भी फैसला आएगा, अगर बहुत हम हाइपोथेटिकली अस्यूम करते हैं, हम एक स्पेकुलेट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक फैसला बड़ा ब्लैक एंड वाइट लिख देती है, तो वो तो फिर हसन हुसैन और बच्चों के बारे में ही कोई चीज़ लिख पाएंगे ना। वो कहेंगे कि ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साबित नहीं कर पाए, तो उसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशन जो है वो एक बॉम्बशेल के तौर पे होंगी, जिसको मीडिया और अपोजिशन और पीटीआई और इमरान खान और दुनिया भर का पाकिस्तानी जो ट्विटराटी क्राउड है वो उसको कैपिटलाइज करेगा। लेकिन मेरी पॉलिटिकल जजमेंट है कि ब्लैक एंड वाइट फैसला कोर्ट नहीं कर सकती, बिकॉज दोनों साइड चाहती हैं कि ब्लैक एंड वाइट फैसला ले लें, लेकिन कोर्ट को अपनी भी देखनी है कि ना वो एग्जेक्टिव के साथ लड़ सकते हैं, ना वो ये चाहेंगे कि सारी अपोजिशन और मीडिया उनके खिलाफ हो जाए, तो वो कोई मिडिल वे निकालेंगे। कामरान मुर्तजा साहब, सेम सवाल। जी, मेरा ख्याल है कि कोर्ट जब फैसला करती है या एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करती है, तो मेरा ख्याल है कि वो उसकी इम्प्लीकेशंस नहीं देखते। जो कुछ होना है वो हो जाता है, मगर वो फिर भी उनके हाथ बंधे होते हैं कानून के साथ। वो कानून के उसमें जो है ना वो अगर निकल पाए तो फिर तो क्लियर कट फैसला आ जाएगा, मगर जो कुछ उनके सामने पेश किया गया है अगर वही कुछ है तो फिर मेरा ख्याल है कि क्लियर फैसला आना मुश्किल है। और यहाँ पे जो एडमिशन करवाए भी गए हैं, एडमिशन उनसे करवाए गए हैं जो जिनका रेलेवेंस नहीं बनता हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के साथ डायरेक्टली। इनडायरेक्ट तो उसके वो इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, मगर डायरेक्टली वो नहीं बन सकता। किसी की डिस्क्वालिफिकेशन उस एडमिशन की बुनियाद पे नहीं हो सकती, क्योंकि वो अलग से लीगल एंटिटी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अगर बहुत ज़्यादा कोई मतलब केस की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात हुई तो कमीशन की बात हो सकती है, वरना कोई डिसमिसल की तरफ मामला भी जाता है। अच्छा साथ, इस पूरे अरसे में जो मीडिया कवरेज होती रही पनामा के मामले को लेकर, जो टॉक शोज होते रहे, और उसके साथ साथ जो दोनों जानिब से वुज़रा और दोनों जानिब से रहनुमा आकर मीडिया पर बात करते रहे, उसका कितना असर पड़ सकता है?
देखिए, इसका मीडिया की कवरेज का फैसले के ऊपर कितना असर पड़ता है ये तो कहना मुश्किल है, बल्कि कहना शायद मुनासिब ये होगा कि उसका मीडिया कवरेज का फैसले के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फैसला जो है वो कानून के पैराई के अंदर आना है। लेकिन इसमें कुछ इवेंट्स थोड़े से अनफॉर्चुनेट थे। जज साहिबान के जो कंटिन्यूस कमेंट्स थे या फ्रॉम टाइम टू टाइम कमेंट्स थे अदालत के अंदर, उसको मीडिया ने और खासतौर पे सियासी लीडरान ने उसको तनकीद का निशाना बनाया, जिसके अंदर मेरे ख्याल सबसे जो ब्लेटेंट एग्जांपल थी वो साद रफीक साहब की वो स्टेटमेंट थी, जहां पे उन्होंने कहा कि जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब की किताब के सिफात मिसिंग लग रहे हैं वो शायद गौर से पढ़ें, और इस तरह की बात की। वो एक डायरेक्ट जैब था सुप्रीम कोर्ट पे। इस तरह के काम सियासत के अंदर बिल्कुल नहीं करने चाहिए। वो अदालत है, अदालत उज़्मा है, और उसको सियासत के अंदर नहीं घसीटना चाहिए। एक और बात जो थोड़ी देर पहले हो रही थी कि इस फैसले का क्या इफेक्ट हो सकता है और ये क्लियर कट होगा या नहीं होगा, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इम्पटस तो होगा, एक उनकी जरूरत होगी कि हम कोशिश करें कि इसके ऊपर कोई ना कोई क्लियर कट फैसला दें, या जिस हद तक हो सके उस हद तक फैसला क्लियर दें, ख्वाह वो हुसैन या हसन नवाज की हद तक हो, ख्वाह वो मरियम नवाज की हद तक हो, या उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर भी उसके साथ में आते हो, कहीं ना कहीं पे क्लियर फैसला दें। लेकिन ये फैसला और इसकी रिपरकशंस अब से 10 दिन पहले तक और थी, आज और हैं। इस फैसले के अंदर खास तौर पे अगर ये पीएमएलएन के खिलाफ जाता है किसी वजह से फैसला, तो उसकी क्या रिपरकशंस होंगी। अब जबकि पंजाब में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया है, जबकि एक पूरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू हो गई है जो कि पंजाब सेंट्रिक है, तो उसकी क्या रिपरकशंस होंगी पंजाब के अंदर, पीएमएलएन की गवर्नमेंट के अंदर, ये एक बड़ा रियल क्वेश्चन। ठीक है, बहुत शुक्रिया साद रसूल, कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर मीर पीरजादा साहब, आप सबने गुफ्तगू की, आपका बहुत शुक्रिया। खबर की दुनिया से फिलहाल इतना है। दुनिया से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv।